تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ عام طور پر دو چیزیں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہیں، ایک نفس کی بڑھتی ہوئی خواہش اور اس کی سرکشی، دوسرا شیطان کا مکر و فریب۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ نہ صرف خود بلکہ اپنے لاؤ لشکر اور چیلوں کی مدد سے دنیا میں ہر انسان کو دین حق سے غافل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر رمضان المبارک کی اتنی برکت و فضیلت ہے کہ شیطان کو اس ماہ مبارک میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں شیطانوں کا جکڑ دیا جانا اس امر سے کنایا ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں اور اہل ایمان ان کے وسوسے قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے باعث حیوانی قوت جو غضب اور شہوت کی جڑ ہے مغلوب ہو جاتی ہے۔ غضب اور شہوت ہی بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت عقلیہ جو طاقت اور نیکیوں کا باعث ہے روزے کی وجہ سے قوی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ میں ہے کہ رمضان میں عام دنوں کی نسبت گناہ کم ہو جاتے ہیں اور عبادت زیادہ ہوتی ہے۔ شیطانوں کو جکڑے جانے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ گناہوں میں منہمک ہونے والے اکثر لوگ رمضان میں باز آ جاتے ہیں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے وہ نماز قائم نہیں کرتے تھے، اب پڑھنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کی محافل میں شریک ہونے لگتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ پہلے جن گناہوں میں علی الاعلان مشغول رہتے تھے اب ان سے باز آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ جن کا عمل اس کے خلاف نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطانی وسواس ان کے شریر نفوس کی جڑوں میں سرایت کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ آدمی کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زمانے میں شر تو موجود ہے اور گناہ بھی مسلسل ہو رہے ہیں تو پھر شیطان کے جکڑنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک سے شیطان سرکشی اور طغیانی کی شوکت ٹوٹتی ہے اور اس کے ہتھیار کند ہو جاتے ہیں اور اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کچھ مدت کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا بھی جانتا ہے کہ وہ کیا گل کھلاتا۔ کائنات کا ہر ذرہ خالق کائنات کی ان گنت نعمتوں کے سائے میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ انسانیت پر اللہ کی لاتعداد نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، جس کی ساتیں انوار الہی سے منور اور ربانی فیوز و برکات سے معمور ہیں۔ یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ ہم سب خوش قسمت ہیں کہ یہ مقدس ساتیں پھر ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو مقفل کر دیا جاتا ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہو تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ماہ رمضان میں دل نیکی اور اعمال صالح کی طرف لپکتے ہیں، جن کی وجہ سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دل گناہوں سے بچتے ہیں، اسی وجہ سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ایسے کارنامے سر انجام نہیں دے پاتے جو غیر رمضان میں کر دکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جکڑا ہوا قید ہوتا ہے اور شیاطین کے لیے بنی آدم کو گمراہ کرنے کا موقع اسی وقت ملتا ہے جب بنی آدم شہوت کی گرفت میں آ جائے۔ چنانچہ جس قدر بنی آدم شہوت سے دور رہتے ہیں شیاطین جکڑ بندی کی حالت میں ہی رہتے ہیں۔ اسی مہینے میں ایک ایسی رات مقرر کی گئی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جس میں فرشتے امن و سلامتی لے کر دنیا میں آتے ہیں اور صبح تک انوار و برکات کے نزول کا یہ مبارک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ قرآن مقدس میں اس کا ذکر خاص انداز میں کیا گیا ہے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا
اور تم کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے سلامتی لے کر اترتے ہیں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ یقیناً ہم قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں۔ اس رات میں تمام حکیمانہ امور ہمارے حکم سے طے ہوتے ہیں۔ بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کے باعث ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا خاص اہتمام کرتے ہوئے ماہ مقدس کے قیمتی اوقات کو منظم کرنا چاہیے تاکہ رب کے بے حد و حساب انعامات و اکرام سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔